اب پیٹرول تو ہونا چاہیے سستا نا، ضروری ہے. چلو عمران خان کو اللہ اور صحت دے، اس نے پیٹرول کم کرنے کا وہ کیا. فرق پڑے گا نا، تھوڑا بہت فرق پڑے گا بھائی. جہاں 1000 کماتے ہیں وہ تھوڑا اور کما لیں گے. پیٹرول سستا ہوگا یہ کہ ہمارا کو فائدہ ہوگا اس کے اندر. ہم پہلے 100 روپے میں نا کریں گے، 4 دفعہ آنا یا نہ کریں. حکومت کا عوام کے لیے بڑا تحفہ. وزیراعظم کی ہدایت پر پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے سستا کر دیا. پیٹرول کی نئی قیمت 140 روپے 82 پیسے اور ڈیزل کی نئے نرخ 137 روپے 62 پیسے مقرر. مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے کی کمی، نئی قیمت 109 روپے 53 پیسے ہو گئی. نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا. پنجاب کے کئی شہروں میں دھند کے ڈیرے. M2، M3 اور M4 سمیت موٹر وے کئی مقامات پر بند. موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. لاہور ایئرپورٹ پر حد نگاہ 100 میٹر سے بھی کم. فلائٹ آپریشن جزوی معطل. ایئر ٹریفک کنٹرولر نے جدہ سے لاہور آنے والی نجی ایئر لائن کی پرواز روک دی. لاہور سے دوحہ اور چین جانے والی پروازیں بھی اڑان نہ بھر سکیں. کراچی سے لاہور آنے والی پرواز کو واپس موڑ دیا گیا. ٹورنٹو سے آنے والی پرواز کی اسلام آباد میں لینڈنگ. بالائی علاقوں میں برف باری، میدانی علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں. ملک بھر میں کڑاکے کی سردی. سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس غائب ہو گئی. کئی گھنٹوں کی گیس بندش نے جینا محال کر دیا. جہاں گیس ہے وہاں پریشر نہ ہونے کے برابر. 3 وقت گیس فراہمی کا وعدہ پورا نہ ہونے پر شہری پھٹ پڑے. حکومت سے گیس فراہم کرنے کا مطالبہ. وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کہتے ہیں حکومت نے بر وقت LNG درآمد کر لی ہوتی تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. پاکستان کا افغانستان کو انسانی بنیاد پر ہر قسم کی امداد دینے کا فیصلہ. افغان عوام کے لیے 5 ارب روپے کی امداد مختص. وزیر اعظم کی زیر صدارت افغانستان سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. آرمی چیف، وفاقی وزراء، انٹیلیجنس حکام اور سینئر سول ملٹری افسران کی شرکت. وزیر اعظم نے کہا دنیا افغانستان سے علیحدگی جیسی غلطی نہ دہرائے. لا تعلقی دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. افغانستان کو ضرورت کے وقت تنہا چھوڑنا کسی کے مفاد میں نہیں. پاکستان کی جانب سے غذائی اجناس، ہنگامی طبی سامان اور مالی مدد کی فراہمی جاری رہے گی. شرکاء نے افغانستان میں ہنگامی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. اجلاس میں پاک افغان بارڈر کی تازہ صورتحال پر بھی غور ہوا. نون لیگ کی ڈیل ہو گئی ہے. انہوں نے PTI حکومت کو تحفظ دینے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے. ضمانتیں دیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے. اہم مواقع پر پیچھے ہٹ جانا نون لیگ کا طریقہ کار رہا ہے. PP رہنما اعتزاز احسن کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو. کہا اندرونی طور پر نون لیگ میں بہت انتشار ہے جس کا دباؤ بھی ہے. پارٹی میں بحث چل رہی ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا. نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر بھی تحفظات کا اظہار. بولے بلڈ رپورٹس جو آتی رہیں اس میں لگتا ہے کچھ کھیل کھیلا گیا ہے. بنی گالہ کے گھریلو خرچ کے لیے کوئی کبھی 1 پائی نہیں دی. جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کے الزام پر جہانگیر خان ترین کی تردید. کہا بنی گالہ اخراجات کے لیے کبھی کچھ نہیں دیا. عمران خان سے آج کل میرا جو بھی تعلق ہو لیکن سچ بتانا ضروری ہے. نئے پاکستان کی خاطر PTI کے لیے جو ممکن تھا کیا. شہباز گل کہتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ جھوٹ بول رہے ہیں. جہانگیر ترین کے ٹویٹ نے واضح کر دیا. عمران خان نے اپنا گھر پارٹی دفتر کے لیے مفت دیا، کوئی کرایہ نہیں لیا. الزامات لگانے پر پارٹی جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کو نوٹس بھیجنے پر غور کر رہی ہے. سپریم کورٹ میں بھنگ کے چرچے. ججز نے فائدے گنوا دیے. منشیات کے ملزمان کی سزاؤں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے. بھنگ ہیروئن سے کم خطرناک نشہ ہے. بھنگ انسانی اعصاب کے لیے قوت بخش ہے. عدالتی معاون اعتزاز احسن نے قصہ سنایا. کہا نواز شریف ہزاروں افراد کے ساتھ ضیاء الحق کی برسی کے لیے اسلام آباد آئے. بسوں میں بھنگ کوٹی جا رہی تھی. جسٹس مظاہر علی نے ریمارکس دیے. مختلف ممالک میں بھنگ کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا پہلے بھنگ اور ہیروئن کی سزا برابر تھی. اگر سزاؤں میں تفریق کی جا رہی ہے تو یہ خوش آئند ہے. جو خاتون ڈگری لینے گھر سے نہیں آئیں وہ سعد رفیق صاحب کی عزیزہ ہیں.
معاون خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ، کہا ایک چینل نے پھر نون لیگ کا میڈیا سیل ہونے کا ثبوت دیا، پہلے یہ خبر بنوائی پھر لگائی، عوام کو پورا سچ بتائیں کہ اس خاتون کا آپ کی پارٹی سے تعلق ہے، ایسی گھٹیا سیاست کے لیے طالب علموں کا استعمال افسوسناک ہے۔ پی پی 206 خانیوال میں ضمنی انتخاب کا میدان آج سجے گا، 11 امیدوار میدان میں، تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع، ووٹنگ کے انتظامات مکمل، نون لیگی رہنما عطا تارڑ کا ووٹوں کی خرید و فروخت کا الزام، کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت تیر اور نوٹ لے کر نکلی ہے، ووٹ خریدنے کا مکرو دھندا جاری ہے، ہم بھاگنے والے نہیں، اپنے ووٹ کا پہرا دیں۔ دلہن سے زیادہ ساس مرکز نگاہ، بیٹے جنید صفدر کی شادی میں مریم نواز چھا گئیں، سوشل میڈیا پر مریم کی خوبصورتی اور اسٹائلنگ کے چرچے، چشم بد دور کے کمنٹس، مریم دلہن رخصت کرانے بارات لے کر پہنچی، شرارے میں مریم دلہن کو ٹف ٹائم دیتی نظر آئیں، چھوٹے نانا جان شہباز شریف بھی سوٹ پر کلا باندھے دکھائی دیے، جنید کی والدہ سے زیادہ بڑی بہن نظر آنے والی مریم نواز نے تقریبات میں ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا زیبتن کیا، سر بھی خوب لگائے، فیاض چوہان کو بھی جنید صفدر کی شادی کی خوشی، مٹھائی لے کر پنجاب اسمبلی پہنچے، کہا عظمہ بخاری لیڈر کی خوشی میں بہت خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے مٹھائی لایا ہوں۔ تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی، موقف اپنایا، مراد علی شاہ نے ریاست کے خلاف تقریر کی، نفرت انگیز بیان واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ، سندھ میں بلدیاتی ترمیمی ایکٹ کے خلاف MQM کا احتجاج جاری، عامر خان کہتے ہیں سندھو دیش کے حامی مراد علی شاہ لسانیت کو فروغ دے رہی ہیں، بلاول اپنی اوقات میں رہیں، جتنی عمر ہے اتنی بات کریں، سعید غنی بتائیں 2008 میں حکومت میں شمولیت کے لیے بھیک مانگنے کیوں آئے تھے؟ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا حکومت میں آنے کے لیے MQM نے بزنس کمیونٹی کو بلیک میل کیا، کراچی کے امن کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ پیا، MQM اپنی ذلت سے بچنے کے لیے خون ریزی چاہتی ہے۔ اندرون سندھ گیا تو حالت دیکھ کر دکھ ہوا، وہاں انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں، وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، سندھ کے لوگوں کو بھی سہولیات ملنی چاہیے، موٹر وے M3 اور M5 پر بلا تعطل موبائل نیٹ ورک فراہمی کے منصوبے کا آغاز کر دیا، پروجیکٹ 12 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف فیملی کے خلاف FIA کے 100 گواہوں کی فہرست سامنے آ گئی، کباڑیا، ہارڈ ویئر، ڈرائی فروٹ، سینٹری سٹورز مالکان، اسکریپ ڈیلرز، جنرل سٹور، آکسیجن سلنڈر وینڈرز فہرست میں شامل، ڈیری فارمر، کنسٹرکشن کمپنیز، رائس ڈیلرز، ڈینٹل پارٹس ڈیلر، جیولرز، پراپرٹی ڈیلر، انجینئرز، وکیل، بینکرز، ڈاکٹر، SECP، FIA اہلکار بھی شامل، گواہان کے شناختی کارڈ منی لانڈرنگ اور اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ 16,000 برطرف سرکاری ملازمین بحال ہوں گے یا نہیں، سپریم کورٹ فیصلہ آج سنائے گی، حکومت کی گریڈ 1 تا 7 ملازمین کو بحال کرنے، گریڈ 8 سے 17 تک ملازمین کے ٹیسٹ لینے کی تجویز، جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا، کرپشن پر نکالے گئے ملازمین کو پارلیمنٹ کیسے بحال کر سکتی ہے؟ بحالی کے قانون میں کرپشن پر نکالے گئے ملازمین کو تحفظ حاصل نہیں تھا۔ منی بجٹ قومی سلامتی کا سودا ہے، منظور ہوا تو پاکستان کی معاشی خود مختاری ہار جائے گی، حکومت کی جانب سے سستے پاکستان کا پروپیگنڈا کرنے کے بجائے منی بجٹ واپس لیا جائے، شہباز شریف کہتے ہیں منی بجٹ کو پوری قوت سے روکیں گے، وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے 3 بار اقتدار میں رہنے والے مایوسیاں پھیلا رہے ہیں، مایوسی پھیلانے والا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، عمران خان ایک باپ کی طرح ملک و قوم کے لیے سوچتے ہیں۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 7 سال بیت گئے، زخم آج بھی تازہ، 16 دسمبر 2014 کو انسانیت کے دشمنوں نے پھولوں کے شہر پشاور میں خون کی ہولی کھیلی، 132 معصوم پھولوں سمیت 149 افراد کو بے دردی سے شہید کیا، سانحے نے پوری قوم کو رلایا، پوری قوم متحد ہو کر سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ آ کھڑی ہوئی، سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا اور ملک میں ریاست کی ریٹ قائم کی،
شہداء کے لواحقین کی داد رسی کی۔ سیکیورٹی فورسز پاکستان کو ایک پرامن پاکستان بنانے کے لیے دن رات کوشاں، ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوں گے، آئیں اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے 50 سال مکمل، غیروں کی کھلی دشمنی نے ملک 2 ٹکڑے کر دیے۔ مکتی باہنی کے روپ میں بھارتی فوج نے مشرقی بازو میں نفرت کی فضا قائم کی۔ 71 کی جنگ میں پاک فوج کو مشرقی بازو میں رہنے والے جانثاران وطن کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ بہاریوں نے سر کٹائے، جانیں دیں، عزتیں گنوائیں، لیکن وطن کی مٹی نہ بیچی۔ وطن کی محبت سے سرشار بہاریوں کی خدمات کا پہلی بار اعتراف۔ کراچی، پشاور، حیدرآباد، لاہور اور راولپنڈی میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے ملک کو بہت بڑی بدنامی دی ہے جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے۔ ہم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس ملک کی سب سے زیادہ دشمن انتہا پسندی اور دہشت گردی۔ سیالکوٹ واقعے نے دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا ہماری سب سے بڑی دشمن انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے۔ پاکستان میں کبھی کسی مسیحی کا نام دہشت گردی میں نہیں آیا۔ خوشیاں جوش و خروش سے منائیں، ہر مسیحی خود کو وزیر داخلہ سمجھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا چودھری پرویز الہی کو ٹیلی فون، چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔ آرمی چیف کی چودھری شجاعت کی جلد مکمل صحت یابی کی دعا۔ مسلم لیگ ق کی پریس ریلیز کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو نواز شریف کا بھی ٹیلی فون، چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔ پرویز الہی نے نواز شریف کو مریم نواز کے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دی۔ نواز شریف نے چودھری شجاعت اور پرویز الہی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نام ایک اور اعزاز، دنیا کے سب سے زیادہ متاثر کن مردوں میں شامل۔ برطانوی مارکیٹ ریسرچ کمپنی نے سال 2021 کی فہرست جاری کر دی، عمران خان کا 17واں نمبر۔ بہت بڑی اسکیم لے کے آ رہے ہیں ہم، اس میں وفاقی حکومت اور کمرشل بینک بغیر ضمانت، بغیر کولیٹرل کے 1 کروڑ تک کا قرضہ دیں گے۔ وفاقی کابینہ نے SME پالیسی کو منظور کر لیا ہے، آسان اقساط پر زمینیں ملیں گی۔ سندھ حکومت سے درخواست ہے وہ بھی اس میں شامل ہو۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار کی پریس کانفرنس، کہا 1 کروڑ تک بغیر ضمانت قرض دیا جائے گا۔ نیا کاروبار شروع کرنے والے NOC سے مستثنیٰ ہوں گے۔ SME میں چھوٹے شہروں کے لیے 30 ارب مختص کیے ہیں۔ سانس لینے دو، گلوکار علی ظفر نے اسموگ کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دی۔ گاڑی کے ایئر فلٹر کی ویڈیو بھی شیئر کی، لکھا لاہور والے ایسی گندی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات دسمبر میں نہیں جنوری کے آخر میں ہوں گی، NCOC میں اتفاق رائے سے فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق NCOC کے اجلاس میں صوبوں کی سفارشات پر بحث کی گئی، تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کا عمل جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور میں ابابیل فورس کا افتتاح کر دیا۔ کیمروں اور ٹیکنالوجی سے لیس فورس اسٹریٹ کرمنلز کا تعاقب کرے گی۔ محمود خان کہتے ہیں ابابیل فورس بنانا وقت کی ضرورت ہے، ابابیل فورس 24 گھنٹے شہر میں متحرک رہے گی۔ 2 بوند پاکستان کی خاطر، ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز۔ پنجاب میں 1 کروڑ 70 لاکھ اور سندھ میں 90 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ پاک ویسٹ انڈیز T20 سیریز کا آخری مارکہ آج ہوگا۔ قومی ٹیم کو 2-0 سے سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل۔ ICC نے نئی T20 اور ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی۔ T20 میں بابر اعظم سے پہلی پوزیشن چھن گئی۔ انگلینڈ کے ڈیوڈ میلان پہلے نمبر پر آ گئے۔ بالرز میں شاداب اور شاہین کی ترقی۔ ٹیسٹ میں بھی بابر اعظم 8ویں سے 9ویں نمبر پر چلے گئے۔ پاکستانی باکسرز کی دبئی انٹرنیشنل مقابلوں میں کامیابیاں، ایشین بوائے عثمان وزیر نے وطن کے لیے ایک اور عالمی اعزاز جیت لیا۔ ایشین چیمپئن، ورلڈ باکسنگ کاؤنسل مڈل ایسٹ چیمپئن بھی بن گئے۔ آصف ہزارہ نے یوگانڈا کے حریف کو شکست دے کر BAF باکسنگ ٹائٹل اپنے نام کیا۔
اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2085 درہم کا ہو گیا. 1 گرام سونا 208 درہم. 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے.